بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 6 اردو ادب میں عید الفطر کا خلاصہ پڑھیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں لفظ عید، عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات ہی اہم رہے ہیں۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ زیادہ دی جانے لگی تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے، اور اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار اور روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے جانا اس دور میں ہی ممکن ہوا۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہ رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید اور عید گاہ ماں غریباں کوئے تو دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ الطاف حسین حالی کی نظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ علامہ محمد اقبال کے ہاں ہلال عید صرف ہمیں خوشی ہی نہیں عطا کرتا بلکہ ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے اول، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، دوم، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ، سوم، ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ حفیظ جالندھری، عبد المجید سالک اور طالب الہ آبادی جیسے شاعروں نے اس رجحان کو اپنایا۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ غرض یہ کہ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ عزیز طلباء، اب وقت ہوا چاہتا ہے آج کی اچھی بات کا۔
تو آج کی اچھی بات ہے، مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ جواب ملا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے طاقت، دولت، لالچ، نفرت اور محبت۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے تا حیات جام عشق و عرفان پلائے اور معرفت کے چراغ روشن کیے اور اپنے واضح و نصائح سے خلق خدا کی رہنمائی فرمائی۔ انہوں نے مثنوی شریف لکھی۔ وہ اپنی اس مثنوی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے مغز قرآن مثنوی میں پیش کر دیا ہے۔ تو مولانا رومی ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا درس دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے، خواہ وہ طاقت ہے، دولت ہے یا لالچ ہے یا پھر نفرت ہے یا پھر محبت، ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ بری ہوتی ہے۔ ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں اعتدال پسندی کا درس دیتا ہے اور اعتدال پسندی کا دین ہے، اور ہمیں کسی بھی معاملے میں، کسی بھی جذبے میں اس قدر انتہا یا پھر شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے زہر بن جائے، ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائے۔ یعنی ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔